پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے فلسطینیوں کی حمایت معروف امریکی دانشور نوم چومسکی کا ایک مقولہ بھی شیئر کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ہم غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اور اس کے نتیجے میں درجنوں بے گناہ فلسطینیوں کی شہادت پر وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے وی اسٹینڈ ود غزہ اور وی اسٹینڈ ود فلسطین کے ہیش ٹیگ کو استعمال کیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اور اس کے نتیجے میں درجنوں بے گناہ فلسطینیوں کی شہادت پر وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کی ہے، جس میں انہوں نے وی اسٹینڈ ود غزہ اور وی اسٹینڈ ود فلسطین کے ہیش ٹیگ کو استعمال کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں اور ہم فلسطین اور غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے معروف امریکی دانشور نوم چومسکی کا ایک مقولہ بھی شیئر کیا ہے، جس میں انہوں نے ایک فلسطینی کا موقف اس طرح بیان کیا ہے کہ تم میرا پانی لے لو، میرے زیتون کے درختوں کو تباہ کر دو، میرا گھر جلا دو، مجھے نوکری سے نکال دو، میری زمین چوری کر لو، میرے والد کو قید میں ڈال دو اور میری والدہ کو قتل کر دو، میرے ملک پر بمباری کرو، ہمیں تباہ کر دو، لیکن یہ سب کرنے کے بعد بھی مجھے ہی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ میں نے راکٹ سے حملہ کیا۔ فلسطین کو آزاد کرو۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ فلسطین کے مسئلے پر آواز اٹھائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین پر مسلم امہ کو متحد ہونا ہوگا اور عالمی برادری اسرائیل کی سفاکیت کا نوٹس لے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پریس بریفنگ کے دوران شاہ محمود قریشی کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پریس بریفنگ کے دوران شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے مسجد الاقصیٰ میں تشدد کا سلسلہ جاری ہے۔ مسجد اقصیٰ میں نمازیوں پر گولیاں برسانا افسوسناک ہے۔ نہتے فلسطینیوں پر مظالم کا سلسلہ فوری بند کیا جائے۔ گزشتہ رات ترک وزیر خارجہ نے انہیں فون کیا۔ فلسطین سے متعلق پاکستان کا موقف دو ٹوک ہے، اسی طرح ترکی کا بھی ایک واضح موقف ہے۔ ہم فلسطین میں جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ فلسطین کے ایشو پر مسلم امہ کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے۔ ترک وزیر خارجہ مکہ میں موجود ہیں۔ وہ فلسطین کی صورتحال پر سعودی حکام سے بات کریں گے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ فلسطین کے مسئلے پر آواز اٹھائے۔ نہتے لوگ کر رہے کیا ہے؟ عبادت مسجد میں، اور اس پر یہ جو وہ کیا کہتے ہیں، سٹن گرینیڈز پھینکے گئے، جناب ان پر لاٹھی چارج ہوا، واٹر کیننز کا استعمال ہوا، ایریل اٹیک ہوا، ربر بلٹس فائر کی گئی۔ دس از اگینسٹ اینی نارم، اور اس کی پاکستان پرزور مذمت کرتا ہے، اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اور اپنی امہ کے دیگر ممالک کے ساتھ، ان کی عوام کے ساتھ، ان کے نقطہ نظر سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ دورہ سعودی عرب کے حوالے سے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سعودی حکام کی دعوت پر وزیر اعظم نے 3 روزہ دورہ کیا۔ دورہ سعودی عرب غیر معمولی نوعیت کا تھا۔ پاک سعودی تعلقات پہلے بھی عمدہ تھے اور اب 2 طرفہ تعاون کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں ہنرمند افرادی قوت کی بہت ضرورت ہے۔ سعودی ولی عہد کے ویژن کے مطابق سعودی عرب کو مزید افرادی قوت کی ضرورت ہے۔ سعودی حکام نے کہا ہے کہ انہیں مستقبل میں 1 کروڑ کارکن درکار ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ سعودی عرب اہم ملک ہے۔ پاکستان کی خواہش کے مطابق ایران اور سعودی تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ امیر قطر بھی سعودی عرب کے دورے پر گئے ہیں۔ آج الحمدللہ مجھے جو وہاں میری بائیلیٹرل گفتگو ہوئی اور وزیر خارجہ نے اعتماد میں لیا، انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہماری گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، اور کل ایران کی منسٹری نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ تو پاکستان کی ایک خواہش جو تھی بہتری کی، الحمدللہ اس میں اس کا آغاز ہوا ہے، ایک شروعات ہوئی ہے، ایک فاصلہ ہے، اس فاصلے کو مٹنے میں ٹائم لگے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت میں یورینیم کی برآمدگی تشویشناک ہے۔ مودی حکومت کی کشمیر پالیسی پر بھارت کے اندر سے بھی تنقید ہو رہی ہے۔ بھارت میں بڑا طبقہ بی جے پی حکومت کی کشمیر پالیسی کو ناکام سمجھتا ہے۔ وزیر اعظم پہلے کہہ چکے ہیں کہ بھارت 1 قدم بڑھائے گا، پاکستان 2 بڑھائے گا۔ دشمن نے بلوچستان کے امن کو تہبالہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔
وطن کی حفاظت میں قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کوئٹہ اور تربت میں دہشت گردی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کوئٹہ اور تربت میں دہشت گردی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والوں کی درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دشمن نے بلوچستان کے امن کو تہبالہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وطن کی حفاظت میں قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز کوئٹہ کے علاقے سریاب روڈ پر دھماکے کے نتیجے میں 2 FCC اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس کے مطابق سریاب کے علاقے طارق اسپتال کے قریب IED سڑک کنارے نصب کی گئی تھی۔ جیسے ہی FCC اہلکاروں کی موٹر سائیکل سڑک کنارے رکی تو زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دھماکے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ شہروز کاشف ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والے کم عمر ترین پاکستانی کوہ پیما بن گئے۔ 8,849 میٹر بلندی کے ساتھ ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ہے۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان شہروز کاشف نے ماؤنٹ ایورسٹ سر کر کے دنیا کے کم عمر ترین کوہ پیما ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان شہروز کاشف نے ماؤنٹ ایورسٹ سر کر کے دنیا کے کم عمر ترین کوہ پیما ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ 19 سالہ کوہ پیما شہروز نے یہ کارنامہ صبح 5:05 پر سر انجام دیا، جس کی اطلاع ان کی ٹیم نے شہروز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے دی۔ علاوہ ازیں ٹیم کی جانب سے شہروز کی لوکیشن کا میپ بھی شیئر کیا گیا۔ شہروز کاشف اس سے پہلے براڈ پیک بھی سر کر چکے ہیں، تاہم ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والے یہ 5ویں پاکستانی بن گئے ہیں۔ خیال رہے کہ 8,849 میٹر بلندی کے ساتھ ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ ورلڈ بینک نے کرونا ویکسینیشن کے لیے پاکستان کی امداد کی منظوری دے دی۔ امداد سے صحت کے نظام اور ویکسینیشن مہم پر عمل درآمد کرنے کی صلاحیت کو تقویت ملے گی۔ ورلڈ بینک کے بورڈ آف ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی جانب سے پاکستان میں پینڈیمک ریسپانس ایفیکٹونیس ان پاکستان پروجیکٹ کی تنظیم نو کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کی منظوری اپریل 2020 سے پاکستان میں جاری قومی ویکسین مہم کی مالی معاونت کے لیے وفاقی حکومت کی درخواست پر کی گئی ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ورلڈ بینک پاکستان میں پینڈیمک ریسپانس ایفیکٹونیس ان پاکستان پروجیکٹ کی تنظیم نو کی منظوری دے دی۔ ورلڈ بینک کے بورڈ آف ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی جانب سے پاکستان میں پینڈیمک ریسپانس ایفیکٹونیس ان پاکستان پروجیکٹ کی تنظیم نو کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کی منظوری اپریل 2020 سے پاکستان میں جاری قومی ویکسین مہم کی مالی معاونت کے لیے وفاقی حکومت کی درخواست پر کی گئی ہے۔ یہ فنڈز عالمی بینک کے اہلیت کے معیار پر پورا اترنے والے محفوظ اور مؤثر کووڈ-19 ویکسین کی خریداری اور تعیناتی میں مالی اعانت فراہم کریں گے۔ اس منصوبے سے صحت کے نظام اور ویکسینیشن مہم پر عمل درآمد کرنے کی صلاحیت کو تقویت ملے گی۔ اس حوالے سے پاکستان میں عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے کہا کہ کووڈ-19 کی تیسری لہر مارچ 2021 میں پاکستان میں سامنے آئی۔ اس سے لاکھوں لوگوں کی جان اور روزگار کو خطرہ ہے۔ عالمی بینک وبائی امراض کے معاشرتی اور معاشی اثرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ موسم کے حال کو بھی خبروں کا حصہ بناتے ہیں۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی، بحیرہ عرب میں سمندری طوفان کا خدشہ۔ کراچی کے قریب بحیرہ عرب میں سمندری طوفان تاوتے کے بننے سے موسمی سسٹم کے باعث گرد آلود ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 17 سے 20 مئی کے دوران ٹھٹھہ، بدین، تھر، میرپور خاص، عمرکوٹ اور سانگھڑ میں بارشیں متوقع ہیں، جبکہ ان علاقوں میں ہواؤں کی رفتار 70 سے 90 کلومیٹر تک ہونے کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کے قریب بحیرہ عرب میں سمندری طوفان تاوتے کے بننے سے موسمی سسٹم کے باعث گرد آلود ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 17 سے 20 مئی کے دوران ٹھٹھہ، بدین، تھر، میرپور خاص،
उमरकोट और सांगड़ में बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि इन इलाकों में हवाओं की रफ्तार 70 से 90 किलोमीटर तक होने का इम्कान है। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनजीराबाद, सक्खर, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद और दादू में 18 से 20 मई के दौरान गर्द आलूद हवाएं चलने और बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। इन इलाकों में हवाएं 40 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने का इम्कान है। 16 से 20 मई तक सिस्टम के तहत समंदर में तुग़यानी की कैफियत रहेगी। महकमा मौसमियात ने कराची में बारिश की पेशगोई तो की, ताहम उसका कहना है कि तूफान के असरात से कराची में 3 दिन गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। आज से 17 मई के दौरान कराची शहर में मौसम गर्म और कभी शदीद गर्म रहने का इम्कान है। दिन के औकात में शहर क़ायद में दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है, जबकि शुमाल मशरिक से हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में 15 से 17 मई के दौरान होने वाली गर्मी बुहीरा अरब में बने तूफान के असरात के बाइस है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि समंदर में होने वाली गर्दिश समंदरी हवाएं अपनी तरफ खींच लेती है। समंदरी हवाएं मुअत्तल होने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। पाकिस्तान दिस वीक में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।